اللہ الرحمن الرحیم باب السلم مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 106 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 148 قال ويجوز السلم في الثياب اذا بين طولا وعرضا وركعة اور بیع سلم جائز ہے. یہ سبق آج کا بالکل آسان ہے. بیع سلم جائز ہے کپڑوں میں بھی، یعنی یہ نہیں کہ صرف گندم وغیرہ میں ہوتی ہے، کپڑوں میں بھی جائز ہے کہ جب وہ کپڑے کا طول و عرض بھی بیان کر دیں. نیچے لکھا ہے بعد ذکر الجنسی والنوع وصفتی، یعنی وہ تو چیزیں بیان کرے گا جنس، نوع، صفت وغیرہ، لیکن طول و عرض بھی بیان کرے. ورکعتن، اور اس کپڑے کا موٹا پن کہ وہ کتنا موٹا ہوگا یہ بھی ساتھ بیان کرے. مقصود یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ کپڑوں میں فرق ہوتا تھا، موٹے پتلے ہونے کے لحاظ سے بھی کپڑے کو دیکھا جاتا تھا. ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ کپڑے کی وہ تمام چیزیں بیان کر دے کہ جن کو بیان کرنے کے بعد کل وصولی کے وقت جھگڑا نہ ہو. بس جیسے ہمارے یہاں کپڑوں کے نام بھی ہوتے ہیں، یہ الکرم والوں کی کاٹن ہے، یہ فلاں گل احمد والوں کا لٹھا ہے، یہ ساتھ ہی ساری چیزیں بیان ہو جائیں، کس رنگ کا کپڑا ہوگا، کتنے میٹر ہوگا، یہ گز ہوگا، ساری چیزیں. یہ کیوں جائز ہے؟ لأنہ اسلم فی معلوم مقدور تسلیم علی ما ذکرنا، کیونکہ اس نے بیع سلم کی ایسی چیز میں جو معلوم ہے، کپڑا مثلا مقدور تسلیم ہے، سپرد کیے جانے کے کا اس پر قدرت، اس کو ہر لحاظ سے معلوم ہے، اس کی ذکر، جنس، نوع والا سب کچھ معلوم ہے، مقدور و تسلیم بھی ہے. علی ما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کر دیا تھا. وَإِنْ كَانَ ثَوْبَ حَرِيرٍ لَا بُدَّ مِنْ بیان وزنہ أَيْضًا لِأَنَّهُ مقصود فیہ، اور اگر وہ ریشم کا کپڑا ہو تو پھر اس کا وزن بیان کرنا بھی ضروری ہے طول اور عرض کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ریشم کے کپڑے میں یہ وزن بھی مقصود ہوتا ہے. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کپڑا کتنا وزنی ہے، کتنے کلو کا کپڑا ہے. بہرحال مقصود سب کا وہی ہے کہ آپ کپڑے میں اتنا کچھ بیان کر دیں کہ کل لیتے وقت اس میں جھگڑے کی کوئی شکل قائم نہ ہو. جہاں وزن بیان کرنا ضروری ہے وہاں وزن بیان کرو، جہاں رنگ بیان کرنا ضروری ہے وہاں رنگ بیان کرو، جہاں کمپنی کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ کن کا لٹھا، کن کی کاٹن، اس کو بیان کرو. یہ مقصود ہے. ولا یجوز السلم فی الجواہر ولا فی الخرز، اور بیع سلم جائز نہیں ہے جواہرات میں اور موتیوں میں. خرز یہ اس کی واحد ہے خرازتن، خرازتن اس کا معنی ہے موتی. موتیوں میں، جواہرات میں جائز نہیں ہے. لأن آحادها تتفاوت تفاوتا فاحشا، کیونکہ اس کی اکائیوں میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جی میں آپ سے 5 موتی لوں گا، وہ موتی اتنے چھوٹے بڑے قیمتوں میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ کل جھگڑا ہو جائے گا. وفی صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا يجوز سلم لأنه مما يعلم بالوزن. ہاں البتہ وہ چھوٹے چھوٹے موتی جو عدداً نہیں بیچے جاتے بلکہ وزن بیچے جاتے ہیں، وہاں بیع سلم جائز ہوگی کہ لأنه مما يعلم بالوزن، کیونکہ وہ وزن سے معلوم ہو جاتے ہیں. تو اب وہ چاہے 5 دانے ہیں یا 10 دانے ہیں اس میں، تو آپ نے یہ کہا تھا نا بھائی مثلا مجھے 1 پاؤ موتی چاہیے، اس میں جتنے بھی آ جائیں. ولا بأس بالسلم فی اللبن، یہ خیال کرنا لبن نہ پڑھنا، یہ دودھ نہیں ہے. فی اللبن والآجر اذا سما ملبنا معلوما، کوئی حرج نہیں بیع سلم کرنے میں لبن میں اور آجر میں. لبن کس کو کہتے ہیں؟ کچی اینٹ، اور آجر پکی اینٹیں. کچی اینٹ اور پکی اینٹوں میں بھی بیع سلم کرنا جائز ہے جب وہ اس کا سانچہ، معلوم سانچے کو ذکر کر دے. ملبن اس میں آلہ کا لفظ ہے، اینٹ بنانے کا آلہ، وہ جو سانچہ نہیں ہوتا ان کے پاس، جب اس معلوم سانچے کا بھی تذکرہ کر دے بھی یہ والا سانچہ جو میرے اور آپ دونوں کے سامنے معلوم ہے، اس سانچے کے اندر بنی ہوئی مجھے کچی اینٹیں چاہیے 500 روپے سے، ابھی لے لو، اینٹیں مہینے بعد لے لوں گا. کیوں جائز ہے؟ لأنہ عددی متقارب، کیونکہ عددی متقارب ہے. لا سیما اذا سمی الملبن یسمى الملبن. ایک تو ویسے ساری اینٹیں عددی متقارب ہوتی ہیں، پٹھے کی اینٹیں نہیں لوگ لیتے، اتنی اینٹیں چاہیے تو ساری قریب قریب ہوتی ہیں. اور دوسرا خاص طور پر جب اس کا ملبن کا بھی تذکرہ کر دیا جائے تو پھر تو بالکل ہی وہ جھگڑے والی بات ہی نہیں رہتی. وَكُلُّ مَا، آگے اب قاعدہ بیان کر رہے ہیں، پہلے تو کپڑوں کو بتانا. اب كُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ. ہر وہ چیز جسے لکھا ہوا ہے لوہا ہے، پیتل ہے، روئی ہے، کچھ ہے، ہر وہ چیز جس کی صفت اور صفت کو ضبط کرنا ممکن ہو، صفت کو بیان کرنا، صفت بیان کرنا ممکن ہو، یعنی اس کا وصف بیان کرنا ممکن ہو اور اس کی مقدار پہچاننا ممکن ہو، تو بیع سلم جائز ہے. کیونکہ یہ چیز مفضی الی النزاع نہیں ہے. میں نے ابھی پہلے بھی کہا ہے ہر ایسی چیز بیان کر دیں جو کل مفضی الی النزاع نہ ہو تو بیع سلم جائز ہوگی. وما لا یضبط صفته، اور وہ چیز جس کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا. اور ولا یعرف مقدارہ، اور اس میں مقدار بھی نہیں پہچانی جا سکتی، تو اس میں بیع سلم کرنا جائز نہیں ہے. لأنہ دین، کیونکہ بیع سلم کے اندر جو مبیع ہوتا ہے، مسلم فی وہ دین ہوتا ہے نا. وبدون الوصف یبقى مجہولا، جب اس کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا تو پھر وہ مجہول رہے گا. ایسے مجہول جہالتا تفضی الی المنازعہ، جو مفضی الی النزاع ہوگی.
ولا بأس بالسلم في طست او قمقمة او خفين او نحو ذلك اذا كان يعرف. اور کوئی حرج نہیں بیعت سلام کرنے میں طشت میں. طشت وہ ٹرے نہیں ہوتی، بڑا برتن، بڑی پلیٹ، اس میں. یا قمقمة کا معنی وہ جو قمقمے ہوتے ہیں جلانے والے وہ، یا خفین، یا یہ قمقمہ جو ہے نا بھائی یہ برتن ہے، برتن وہ جلانے والا نہیں ہے یہ. اور قمقمتن یا وہ جو ایک خاص برتن ہوتے ہیں جس کو انہوں نے لوٹا بھی لکھا ہے نیچے مفتی ابوالوابا صاحب والے اس میں ہدایہ میں حاشیے کے اندر بین السطور میں لوٹا. اور خفین مراد یہ پیچھے برتن تھے، مثلا برتنوں میں جیسے طست ہے، قمقمہ ہے، ان میں بیعت سلام جائز ہے یا موزے ہیں. اور نہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز جیسے ٹوپی ہے، کچھ بھی ہے، بشرط کہ اذا کان یعرف، جب یہ چیزیں معلوم ہو جائیں بھی کل ادائیگی کے وقت کون سی چیز آپ کو سپرد کرے گا، کیونکہ اس میں بیعت سلام کی شرائط جمع لی اجتماعی شرائط سلام. وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ. اگر وہ چیزیں نہ پہچانی جا سکتی ہوں کہ کل کیسا مسلم فی آپ کو دے گا، پھر اس میں لا خیر فی بالکل جائز نہیں ہے. مبالغہ ہوتا ہے نا عدم جواز میں لا خیرہ کے اندر، کہ پھر اس میں بالکل جائز نہیں ہے. لأنه دین مجہول، اس لیے کہ پھر مسلم فی وہ دین ہوگا، دین مجہول ہوگا.